کریں عرض کرتا ہوں کہ اے ستاروں تمہیں کلیوں کے تبسم کی قسم، اے ستاروں تمہیں کلیوں کے تبسم کی قسم، اے ستاروں تمہیں کلیوں کے تبسم کی قسم، اوس کی بوند پہ سورج کی گواہی لینا، اوس کی بوند پہ سورج کی گواہی لینا، کھو گئی ہے میرے محبوب کے چہرے کی چمک، چاند نکلے تو ذرا اس کی تلاشی لینا، کھو گئی ہے میرے محبوب کے چہرے کی چمک، چاند نکلے تو ذرا اس کی تلاشی لینا۔ ملاحظہ کریں، عرض کرتا ہوں کہ شجر کے قد نہ میں شاخوں کی لمبائی سے ڈرتا ہوں، شجر کے قد شجر نہ میں کے شاخوں کی لمبائی سے نہ میں شاخوں کی لمبائی سے ڈرتا ہوں، کسی پربت نہ میں پربت کی اونچائی سے ڈرتا ہوں، سمندر ناپنا بھی چٹکیوں کا کام ہے لیکن تمہاری جھیل سی آنکھوں کی گہرائی سے ڈرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کہ سمندر ناپنا بھی چٹکیوں کا کام ہے لیکن تمہاری جھیل سی آنکھوں کی گہرائی سے ڈرتا ہوں۔ اور ملاحظہ فرمائے ایک شاعر کا احساس کہ میری بستی کی بیٹی مائکے میں جب سے بیٹھی ہے، میری بستی کی کہ میری بستی کی بیٹی مائکے میں جب سے بیٹھی ہے، نہ جانے کیوں میں سپنوں میں بھی شہنائی سے ڈرتا ہوں۔ واہ، میری بستی کی بیٹی مائکے میں جب سے بیٹھی ہے، نہ جانے کیوں میں سپنوں میں بھی شہنائی سے ڈرتا ہوں۔ اور اس شعر کی حفاظت کیجیے گا کہ ابھی اس قوم نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا، ابھی اس قوم نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا، کہ ابھی اس قوم نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا، میں دادا بن چکا ہوں پر بڑے بھائی سے ڈرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، کیا سربلندی ہے تہذیب کی، واہ، بیٹی مائکے میں جب سے بیٹھی، واہ واہ واہ، نہ جانے کیوں میں سپنوں میں بھی شہنائی سے ڈرتا ہوں، کہ ابھی اس قوم نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا، میں دادا بن چکا ہوں پر بڑے بھائی سے ڈرتا ہوں، اور میں عزت سے جیوں دنیا میں جتنے دن جیوں یارب، میں عزت سے جیوں دنیا میں جتنے دن جیوں یارب، میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں رسوائی سے ڈرتا ہوں۔ واہ واہ، میں عزت سے جیوں دنیا میں جتنے دن جیوں یارب، میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں رسوائی سے ڈرتا ہوں۔ اور چلتے چلتے یہ چار مصرے ایک تحفے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، کیا کہنے، نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ۔ حضرات، یہ تھے جناب اشوک ساحل جو اپنے قیمتی اشعار سے نواز رہے تھے۔ لیجئے اب پیش خدمت ہے جناب ضیاء ٹوکی۔ جے پور کے سامعین مشاعرہ سننا بھی جانتے ہیں اور سمجھنا بھی جانتے ہیں، یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ یہ جملہ ضیاء ٹوکی صاحب ہر شہر میں بولتے ہیں، معافی دیں۔ دیکھیے کہ عرض کرتا ہوں کہ مشاعرے کے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں مطلب، اور ایک شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ذرا تو ہونٹ کھولیے خدا را کچھ تو بولیے، ذرا تو ہونٹ کھولیے خدا را کچھ تو بولیے، خدا را کچھ تو بولیے، خدا را کچھ تو بولیے، ذرا تو ہونٹ کھولیے خدا را کچھ تو بولیے، ہمیں تو دیکھیے تمہارے ایک نظر میں ہو لیے، ہمیں تو دیکھیے، ہمیں تو دیکھیے تمہارے ایک نظر میں ہو لیے، ہمیں تو دیکھیے تمہارے۔ اور حضرات بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں تو دیکھیے تمہارے ایک نظر میں ہو لیے، سحر بھی ہو چکی ہے اب اور آفتاب سر پہ ہے، سحر بھی ہو چکی ہے اب اور آفتاب
پہ کہ بے حسی کی نیند سے اٹھو کہ خوب سو لیے کہ بے واہ 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 بہت اچھا ہے بھائی، کیا بات. شکریہ، بہت بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ. سحر بھی ہو چکی ہے اب، حاضر کر رہا ہوں. سحر بھی ہو چکی ہے اب اور آفتاب سر پہ. سحر بھی ہو چکی ہے اب اور آفتاب سر پہ کہ بے حسی کی نیند سے اٹھو کہ خوب سو لیے کہ بے حسی کی نیند سے اٹھو کہ خوب سو لیے کہ بے. اور حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں. بہت بہت نوازش، ضیا نوازی کا شکریہ. ایک مطلع آپ کی محبتوں کی نظر. کیا کہوں کیسے کہوں میں کس قدر مشکل میں ہوں. کیا کہوں کیسے، کیا کہوں کیسے کہوں میں کس قدر مشکل میں ہوں. کیا کہوں کیسے کہوں میں کس قدر مشکل میں ہوں. ایسا لگتا ہے کہ میں اب کوچے قاتل میں ہوں. واہ واہ واہ. ایسا لگتا ہے اب کوچے قاتل، کوچے قاتل میں ہوں. ایسا لگتا ہے. اور شعر بھی آپ کی محبتوں کی نظر خاص. ایسا لگتا ہے کہ میں اب کوچے قاتل میں ہوں. ہو رہی ہیں ہر طرف سے سازشیں ہی سازشیں. ہو رہی ہیں ہر طرف سے سازشیں ہی سازشیں. دیکھیے میں آج کل بس اس طرح ہر دل میں ہوں. دیکھیے میں آج کل بس اس طرح ہر دل میں ہوں. حضرات شکریہ. ایک غزل کے 2-3 اشعار اور پیش کر رہا ہوں. دوستوں شاعر کے ساتھ جڑ کر ذرا سا مشاعرہ بنائیے آپ لوگ تھوڑا سا. اور نہیں بہت نواز رہے ہیں آپ، بہت بہت شکریہ. بایا میں ناظم مشاعرہ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ پوری اپنی طاقت صرف کر رہے ہیں مشاعرہ کامیاب بنانے میں. نہیں میں طاقت مشاعرے میں صرف نہیں کرتا ہوں. خیر کرتا ہوں کہ مطلع کر رہا ہوں. حماقت پر حماقت کر رہا ہوں. کیا کہنے، حماقت پر حماقت کر رہا ہوں. حماقت پر حماقت کر رہا ہوں. میں پھر اپنوں سے الفت کر رہا ہوں. میں پھر اپنوں سے الفت کر رہا ہوں. اور حضرات اس سرزمین نے مجھے مشاعرے پڑھنا سکھایا ہے. اس سرزمین کا اگر تھوڑا سا قرض چکا سکوں تو اس شعر کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں. حماقت پر حماقت کر رہا ہوں. مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے، مجھے اس شہر میں آ کر، مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے
مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے محبت سے محبت کر رہا ہوں. حضرات مزہ نہیں آیا شعر آپ نے؟ محبت سے محبت کر پھر پیش کر رہا ہوں شعر کو. مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے محبت سے محبت کر رہا ہوں. محبت. اور حضرات بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں. محبت سے محبت کر رہا ہوں. چراغ صبح ہوں مانا یہ لیکن چراغ صبح ہوں مانا یہ لیکن میں آندھی سے بغاوت کر رہا. حضرات اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب جوہر کانپوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے نوازیں. جناب جوہر کانپوری. اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم، غم ہو ادھر تو کوئی ادھر بھی تڑپ اٹھے. کاش اتنا پیار دونوں طرف کی فضا میں ہو، دلی کا دل دکھے تو کراچی تڑپ اٹھے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. کاش اتنا پیار دونوں طرف کی فضا میں ہو. اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم، غم ہو ادھر تو کوئی ادھر بھی تڑپ اٹھے. کاش اتنا پیار دونوں طرف کی فضا میں ہو، دلی کا دل دکھے تو کراچی تڑپ اٹھے. دلی کا دل دکھے تو کراچی تڑپ اٹھے. بہت بہت شکریہ. اسی ماحول کو زندہ رکھیے گا. شعر سنیے جہاں جہاں تک حضرات موجود ہیں، سب کی شرکت چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے گا. عرض کیا ہے کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. کیا کہنے. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. اور دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. واہ واہ واہ. دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم. کیا کہنے بھائی، کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے. واہ واہ. ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی. تو دل چاہ رہا ہے کہ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کیے جائیں. تھوڑا اور بیدار ہو، میرے ساتھ سفر کریں. عرض کیا ہے کہ میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا. میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا. منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا. میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا. منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا. اور کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا، خدا کا نام لے پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا. کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا. کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا. زندہ باد. کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا. کیا کہنے جناب جوہر. خدا کا نام لے پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا. خدا کا نام لے پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا. عرض کیا ہے کہ منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے. منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے. پختہ ارادہ چاہیے. حسن یوسف کے لیے عشق زلیخا چاہیے. منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے. حسن یوسف کے لیے عشق زلیخا چاہیے. اور پاک دنیا کے خزانے بھی ہوس مٹتی نہیں. پاک دنیا کے خزانے بھی ہوس مٹتی نہیں. وہ سمندر ہو کے بھی کہتا ہے دریا چاہیے. واہ واہ واہ. اچھا. پاک دنیا کے خزانے بھی ہوس مٹتی نہیں. واہ واہ واہ. پاک دنیا کے خزانے بھی ہوس مٹتی نہیں. وہ سمندر ہو کے بھی کہتا ہے دریا چاہیے.
ہم تو سورج کو تھکا دیں حوصلوں کی دوڑ میں، ہم تو سورج کو تھکا دیں حوصلوں کی دوڑ میں، اور ہوں گے وہ جنہیں رستے میں سایہ چاہیے۔ ہم تو سورج کو تھکا دیں حوصلوں کی دوڑ میں، اور ہوں گے وہ جنہیں رستے میں سایہ چاہیے۔ ہم اگر حیوان ہیں تو فاصلے قائم رہیں، ہم اگر حیوان ہیں تو فاصلے قائم رہیں، اور ہے انسان تو مل جل کے رہنا چاہیے۔ کیا کہنے؟ ہم اگر حیوان ہیں تو فاصلے قائم رہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے بیٹھے، 2 منٹ آپ کو چاہوں گا میں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی شرکت ہو جب تک میں شعر پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ وہ بھی رہیں۔ میں ایک نظم حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ میں کچھ شعر کچھ خدا میں پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گا۔ اس نظم کو سن لیجئے، بہت ضروری ہے، بہت جلدی میں ہے ہمارے محترم۔ اس نظم کا عنوان ہے اسلام اور آتنکواد۔ ایک ایک شخص کی شرکت چاہوں گا، سماعت فرمائیے جہاں تک حضرات ہے۔ نظم یاد شروع ہوتی بطور خاص دیکھیے گا، ایک ایک لائن پر توجہ چاہوں گا۔ اس نظم کا عنوان شیرشک ہے اسلام اور آتنکواد۔ نظم یاد شروع ہوتی ہے کہ اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف، اسلام کو ہے اسلام ظلم کا ورودھی ہے، اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف، اسلام تو ازل سے ہے آتنک کے خلاف، اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف، اسلام تو ازل سے ہے آتنک کے خلاف، اسلام کا اصول محبت ہے، پیار ہے، دامن میں اس کے گل ہے، مہک ہے، بہار ہے، اس دامن میں اس کے گل ہے، مہک ہے، بہار ہے۔ اسلام نے خلوص کے دریا بہائے ہیں، اسلام نے خوشی کے خزانے لٹائے ہیں، جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا، اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگا لیا۔ یہ ہے اسلام۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ سماعت فرمائیے، نظم آگے بڑھتی ہے۔ اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف، اسلام تو ازل سے ہے آتنک کے خلاف، جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا، اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگا لیا۔ اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو، کہیں پر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو دکھ نہ دو، اسلام نے پڑوسی کا لفظ استعمال کیا۔ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہ ہے اسلام۔ اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو، دشمن ہو، دوست ہو، کوئی اپنا کے غیر ہو، بھوکا ہے گھر پڑوسی تو اتنا رہے خیال، قرآن والو تم پہ نوالا نہیں ہے۔ ارے واہ واہ واہ، یہ ہے اسلام۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو، دشمن ہو، دوست ہو، کوئی اپنا کے غیر ہو، بھوکا ہے گھر پڑوسی تو اتنا رہے خیال، قرآن والو تم پہ نوالا نہیں حلال۔ کہتے ہیں آیتوں کے چمکتے ہوئے دیے، اسلام کی بہار ہے ہر قوم کے لیے، راجا ہو یا کہ رنگ ہو مفلس کے اہل زر، اسلام کی نظر میں برابر ہے ہر بشر، نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے، اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے، نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے، بہت اچھا بھائی، واہ۔ نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے، اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے، اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے، اسلام کے مبلغ و بانی رسول ہیں، اسلام کے مبلغ و بانی رسول ہیں، دریا ہے یہ خدا کا روانی رسول ہے، دریا ہے یہ خدا کا روانی رسول ہے، مذہب کا یہ اصول بنایا رسول نے، دشمن کو اپنے دل سے لگایا رسول نے، بڑھیا جو پھینکا کرتی تھی کوڑا رسول پر، اس کی بھی خیریت تو گئے آپ اس کے گھر، بڑھیا جو پھینکا کرتی تھی کوڑا رسول پر، بڑھیا جو پھینکا کرتی تھی کوڑا رسول پر، اس کی بھی خیریت تو گئے آپ اس کے گھر، طائف میں کھائے سنگ مگر بددعا نہ دی، اپنوں کے قاتلوں کو بھی کوئی سزا نہ دی، مکے کی فتح پر ملی دشمن کو بھی پناہ، صفحے الٹ کے دیکھیے تاریخ ہے گواہ، اسلام چاہتوں کے پیغمبر کا نام ہے، اسلام میں تو ظلم و عداوت حرام ہے، نفرت سے، قتل و خون سے، ستم سے، فساد سے، اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواد سے، کیا بات، نفرت سے، قتل و خون، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، دوبارہ حاضر کروں، اسی طرح سنیے گا،
اسلام کے مبلغ و بانی رسول ہے، دریا ہے یہ خدا کا روانی رسول ہے، مذہب کا یہ اصول بنایا رسول نے، دشمن کو اپنے دل سے لگایا رسول نے، بڑھیا جو پھینکا کرتی تھی کوڑا رسول پر، اس کی بھی خیریت کو گئے آپ اس کے گھر، طائف میں کھائے سنگ مگر بددعا نہ دی، اپنوں کے قاتلوں کو بھی کوئی سزا نہ دی، مکے کی فتح پر ملی دشمن کو بھی پناہ، صفحے الٹ کے دیکھیے تاریخ ہے گواہ، اسلام چاہتوں کے پیغمبر کا نام ہے، اسلام میں تو ظلم و عداوت حرام ہے، نفرت سے قتل و خون سے ستم سے فساد سے، اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواد سے، اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواد سے، اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواد سے، اسلام کا یہ درس ہے ایمان پر چلو، اسلام کا یہ درس ہے ایمان پر چلو، یعنی خدا کے حکم پہ قرآن پر چلو، اسلام کا سبق ہے کہ جس ملک میں رہو تم اس کی سرحدوں کی حفاظت نمبر مٹو، کیا کہنے میں اسلام کا سبق ہے کہ جس ملک میں رہو، اسلام کا سبق ہے کہ جس ملک میں رہو تم اس کی سرحدوں کی حفاظت میں مر مٹو، اسلام کا یہ درس نہ بھولیں گے ہم کبھی، پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ اپنے قدم کبھی، اے عرض ہند تیرا چکائیں گے قرض ہم، مذہب کی روشنی میں نبھائیں گے فرض ہم، پہلے بھی ہم نے تیرے لیے سر کٹائے ہیں، پہلے بھی ہم نے جنگ کے پرچم اٹھائے ہیں، پھر اے وطن کی سرزمین ہم کو بلا کے دیکھ، جب وقت انتہا ہمیں آزما کے دیکھ، تیار ہم ملیں گے شہادت کے واسطے، دے دیں گے جان تیری حفاظت کے واسطے۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ۔ جناب جوہر کانپوری سے گزارش، دے دیں گے جان تیری حفاظت کے واسطے۔ بہت بہت شکریہ، حکم ہوا ہے تو ایک نظم اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ یہ بہت خوبصورت محفل بہتر ہے صاحب، ہمارے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین جسویر سنگھ صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، بہرحال جتنی دیر بھی وہ بیٹھے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ کارگل میں خاص طور پہ ایک نظم کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں جناب جوہر سے، سلطان سنا دو یار، میں خاص طور پہ فرمائش کرنا، بالکل تازہ نظم ہے جوہر کی، میں اس کے لیے بطور خاص میں جے پور کو تحفتاً یہ نظم پیش کروانا چاہتا ہوں جناب جوہر سے التماس۔ دیکھیے اگر سلطان جیب میں ہو تو اللہ کا شکر ہے، ہاں صاحب اللہ کا شکر۔ چلیے سماعت فرما لیجیے گا۔ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اب ذرا سا میری طرف مخاطب ہو جائیں آپ، ایک 4 مصرے آپ کی خدمت میں اور حاضر کروں گا تاکہ پھر وہی ماحول بن جائے، اور سلطان کی نظم جو واصف بھائی کا حکم ہے اس کے لیے خاص ماحول بن جائے، میں حاضر کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے فضا بناتا ہوں کہ پھر آپ اسی فضا میں لوٹ آئے۔ عرض کیا ہے کہ مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو، مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو، اٹھو اور اپنے اجالوں کا اہتمام کرو۔ مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو، اٹھو اور اپنے اجالوں کا اہتمام کرو، ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول، دیے جلا کے اندھیروں کا قتل عام کرو۔ واہ واہ واہ، ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول، واہ واہ، دیے جلا کے ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول، دیے جلا کے اندھیروں کا قتل عام۔ اس نظم کا عنوان ہے سلطان عراق۔ نظم یہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ سر ظلم کے آگے نہ جھکا جس کا وہ سلطان۔ سنیے گا دوستوں نظم کو، ایک ایک لفظ سنیے گا اس کا مصرے نہیں۔ سر ظلم کے آگے نہ جھکا جس کا وہ سلطان، روکے سے بھی لشکر نہ رکا جس کا وہ سلطان، میدان میں رہا بن کے جو طوفان وہ سلطان، دشمن کے لیے جو رہا چٹان وہ سلطان، جو جنگ کو ایک کھیل سمجھتا تھا وہ سلطان، فولاد کا جو حوصلہ رکھتا تھا وہ سلطان، جو شیر کی مانند گرجتا تھا وہ سلطان، بارود کو جو راکھ سمجھتا تھا وہ سلطان، سولی پہ بھی آیا تو بڑی شان سے آیا، وہ موت کی باہوں میں بھی ارمان سے آیا، اس شیر کے آگے سبھی منہ ڈھانپ رہے تھے، جلاد بھی کتوں کی طرح کانپ رہے تھے، اس شیر کے آگے سبھی منہ ڈھانپ رہے تھے۔ واہ 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 واہ،
حاضر کرتا ہوں جہاں جہاں تک حضرات ہے. سر ظلم کے آگے نہ جھکا جس کا وہ سلطان، روکے سے بھی لشکر نہ رکا جس کا وہ سلطان، میدان میں رہا بن کے جو طوفان وہ سلطان، دشمن کے لیے جو رہا چٹان وہ سلطان، جو جنگ کو ایک کھیل سمجھتا تھا وہ سلطان، فولاد کا جو حوصلہ رکھتا تھا وہ سلطان، جو شیر کی مانند گرجتا تھا وہ سلطان، بارود کو جو راگ سمجھتا تھا وہ سلطان، سولی پہ بھی آیا تو بڑی شان سے آیا، وہ موت کی بہوں میں بھی ارمان سے آیا، اس شیر کے آگے سبھی منہ ڈھانپ رہے تھے، جلاد بھی کتوں کی طرح کانپ رہے تھے، اس شیر کے آگے سبھی منہ ڈھانپ رہے تھے، جلاد بھی کتوں کی طرح کانپ رہے تھے، بن کر جو بلا رہتا تھا دشمن کے سروں پر، دے دی اسے پھانسی غلط الزام لگا کر، بن کر جو بلا رہتا تھا دشمن کے سروں پر، دے دی اسے پھانسی غلط الزام لگا کر، سلطان نہیں قتل تو انصاف ہوا ہے. بن کر جو بلا رہتا تھا دشمن کے سروں پر، دے دی اسے پھانسی غلط الزام لگا کر، سلطان نہیں قتل تو انصاف ہوا ہے. قانون کو موت آئی ہے، قانون مرا ہے، اتنا ذرا بتلاؤ اے انصاف پسندو، اے سچ کے طرف دارو، اے اللہ کے بندو، انصاف کی آنکھوں نے ادھر کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں اس کے گلے پر نہیں قانون کا پنجہ؟ جس شخص نے لاکھوں کو زمین دوست کیا ہے، جو خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں پہ کھڑا ہے، سر اس کا سر عام قلم کیوں نہیں ہوتا؟ بتلاؤ ستمگر پہ ستم کیوں نہیں ہوتا؟ سر اس کا سر عام قلم کیوں نہیں ہوتا؟ سر اس کا سر عام قلم کیوں نہیں ہوتا؟ بتلاؤ ستمگر پہ ستم کیوں نہیں ہوتا؟ بغداد کی دھرتی کے نئے حاکموں سن لو، بغداد کی دھرتی کے نئے حاکموں سن لو، اے ارض مقدس کے نئے وارثوں سن لو، تم راہ نما اپنا سمجھ بیٹھے ہو جس کو، تم لوگ خدا اپنا سمجھ بیٹھے ہو جس کو، تم جس کے اشارے پہ، تم جس کے لیے اپنوں کے سر کاٹ رہے ہو، تم جس کے اشارے پہ لہو چاٹ رہے ہو، ایسا نہ سمجھنا کہ وہ ہمدرد بشر ہے، اس شخص کی بس تیل کی دولت پہ نظر ہے. کیا بات ہے؟ ایسا نہ سمجھنا کہ وہ ہمدرد بشر، ایسا نہ سمجھنا کہ وہ ہمدرد بشر ہے، اس شخص کی بس تیل کی دولت پہ نظر ہے. چھا جائے گا بغداد پہ جب پوری طرح وہ، پیش آئے گا تم سب سے بھی قاتل کی طرح وہ، آتنکی کہے گا، وہ ستمگار کہے گا، تم لوگوں کو بھی ملک کا غدار کہے گا. یہ تاج یہ تخت اور یہ من چاہے نوالے، یہ تم کرو تو زوم، یہ محلوں کا اجالے، سب چھین کے مٹی میں ملا دے گا تمہیں بھی، ایک روز وہ سولی پہ چڑھا دے گا تمہیں بھی. کیا کرے؟ سب چھین کے مٹی میں ملا دے گا تمہیں بھی، سب چھین کے مٹی میں ملا دے گا تمہیں بھی، ایک روز وہ سولی پہ چڑھا دے گا تمہیں بھی. مدت سے تھی سہمی ہوئی مغرب کی ہوائیں، مدت سے تھی سہمی ہوئی مغرب کی ہوائیں، کوشاں تھیں عرب دیش کی تہذیب مٹائیں، دیوار بنا بیٹھا تھا بغداد کا حاکم. مدت سے تھی سہمی ہوئی مغرب کی ہوائیں، کوشاں تھیں عرب دیش کی تہذیب مٹائیں، دیوار بنا بیٹھا تھا بغداد کا حاکم. اس واسطے توڑے گئے خوب اس پہ مظالم، سلطان کی پھانسی ہے تباہی کی شروعات. اب کون سنبھالے گا یہ بگڑے ہوئے حالات؟ شاہان عرب آؤ، امیران عرب آؤ، جو بات ہے الجھی ہوئی اس بات کو سلجھاؤ. اب لشکر فرعون کو روکے گا بھلا کون؟ اب تم کو تباہی سے بچائے گا بھلا کون؟ اس سے بھی غرض ہم کو نہیں عیش پرستو، تم چاہے کنارے لگو یا موج میں ڈوبو، ہم کو تو یہ غم ہے وہاں آئیں گے درندے، زمزم کو شرابوں میں ملائیں گے درندے. ہم کو تو یہ غم ہے وہاں آئیں گے، ہم کو تو یہ غم ہے، ہم کو تو یہ غم ہے وہاں آئیں گے درندے. زمزم کو شرابوں میں ملائیں گے درندے، زمزم کو شرابوں میں ملائیں گے درندے. وہ دامن تہذیب عرب چاک کریں گے، وہ پاک فضاؤں کو بھی ناپاک کریں گے. کب تک شہنشاہ عرب سوتے رہو گے؟ کب تک یوں ہی رسوائے جہاں ہوتے رہو گے؟ اٹھو کہ ابھی جنگ کی تصویر بدل دو، تم لوگ حسینی ہو، یزیدوں کو کچل دو. کیا کہنے میں؟ آئیے حضرات اب دعوت دیتے ہیں جناب خورشید حیدر کو جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں. جناب خورشید حیدر مظفر نگری. آپ کے دیار میں حاضری ہے، میں حاضر کرتا ہوں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے؟ کس نے سوچا
تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. لیکن جس امید کے ساتھ میں نے مطلب پڑھا میں اس پر کھرا نہیں اتر پایا. ٹھیک پڑھ دیا؟ داد نہیں ملی لیکن بہتر ہے. تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. کیا اچھا ہے مصرا، واہ واہ. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر، شکریہ حضرات. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. اور دوستو شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں معتبر سامعین، اور میرا یہ شعر ابھی جوہر بھائی نے جو نظم پڑھی ہے بڑے اعتماد اور بڑی خوبصورت نظم، بالکل تازہ نظم، میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. یہ مٹی حساس بہت ہے، سر پر قرض نہیں رکھتی. بہت اچھا. یہ مٹی حساس بہت ہے، سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. طوفان میلوں پیچھے ہوں گے، ساحل 2 گز پر ہوں گے. واہ واہ واہ. ہم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی جانے کے نہیں ہوتے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہرحال میرے چند اشاریے سنے. آئیے میں ایک اور ایسی غزل جس سے قریب قریب ایک شعر اس میں ایسا ہے جس سے طالب علم کی تھوڑی سی پہچان بن گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو غزل کے ماحول میں لے آؤں. تو میں مطلع حاضر کرتا ہوں آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے. یہ مطلع کہ جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے. سنیں حضرات. جنگل جنگل ہو کا عالم، جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. اور دیکھیں جہاں سے جوہر بھائی نے چھوڑا میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری، کچھ اوچھے ہتھیار لیے. کرتب کا ناکام مداری،
کچھ اوچھے ہتھیار لیے باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. اور دوستو یہ شعر جس کے لیے میں نے مطلب شعر پڑھا ہے شاید آپ کے اذہان عالیہ محفوظ ہو جائے. طالب علم کا یہ شعر میں شعر حاضر کرتا ہوں آپ کے معتبر سماعت ہے کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی میرا البم نیا نیا ہے میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے میرا شکریہ حضرات واقعی شاعری کی حفاظت فرمائی آپ نے میں آپ کا تہ دل سے متشکر ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے وہ دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے میں بھی بھائی کے یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے شعر سمجھ میں آیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کم سے کم. ہاں حاضر کرتا ہوں یہ اس طالب علم کی حوصلہ افزائی ہے یہ کام آپ کو کرنا تھا انہیں نہیں کہ دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے. بہت شکریہ آپ کا آداب. اور یہاں سے ایک ایسی غزل جو میں نے بھی بہت کم پڑھی ہے مشاعروں میں چونکہ آج واقعی آپ شاعری سن رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا. میں ببو بھائی کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے تاخیر سے بلایا لیکن صحیح بلایا اور اردو اکیڈمی کی طرف سے بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ کا. تو میں یہ مسئلہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ڈاکٹر صاحب میں مسئلہ دوستو شاعری کی حفاظت کرنا ہے تو مطلع غزل کا آپ کے حوالے سنیے. کچھ نہ تھا اور اگر خواب میں آ سکتے تھے کچھ نہ تھا اور اگر خواب میں آ سکتے تھے تم مجھے شربت دیدار پلا سکتے تھے. کچھ نہ تھا اور اگر خواب میں آ سکتے تھے کچھ نہ تھا اور اگر خواب میں آ سکتے تھے تم مجھے شربت دیدار پلا سکتے تھے. وہ شعر سماعت کریں حضرات کہ اے چمن تو نے چمن والوں میں سمجھا ہی نہیں. سنیں حضرات شعر حاضر کرتا ہوں. اے چمن تو نے چمن والوں میں سمجھا ہی نہیں ورنہ ویرانی تو ہم جڑ سے مٹا سکتے تھے ورنہ ویرانی تو ہم جڑ. بہت اچھا لیکن ذرا انہی کی ذمہ داری نہیں ہے دیکھو پیچھے سے تھوڑا سا میں شعر حاضر کرتا ہوں پھر ایک بار کہ اے چمن تو نے چمن والوں میں سمجھا ہی نہیں ورنہ ویرانی تو ہم جڑ سے مٹا سکتے تھے. اور دوستو یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں تو ایک غزل کا شعر آ گیا اجازت ہے میں حاضر کرتا ہوں کہ ورنہ ویرانی تو ہم جڑ سے مٹا سکتے تھے ان کو
बेताब ये दिल अपनी सुनानी थी अगर, उनको बेताब ये दिल अपनी सुनानी थी अगर, पहरा होठों पे था आंखों से सुना सकते थे। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। पहरा होठों पे था आंखों से सुना सकते थे, ये तो अच्छा ही हुआ उनका पता भूल गए, ये तो अच्छा ही हुआ उनका पता भूल गए, वरना कुछ लोग तो अफसाना बना सकते थे, वरना कुछ लोग तो अफसाना बना सकते थे। जहां से मैंने इब्तिदा की थी वहीं छोड़ूंगा आपके जहनों को। मुलाहिजा फरमाएं कि इनकसारी की रिदा ओढ़ ली हमने वरना, इनकसारी की रिदा ओढ़ ली वरना, इनकसारी की रिदा ओढ़ ली हमने वरना, तेरी बुनियाद तकब्बुर को हिला सकते थे, तेरी बुनियाद तकब्बुर को हिला सकते थे। और दोस्तों फिर शेर आ गया आपकी मोतबर समातों के हवाले कि तेरी बुनियाद तकब्बुर को हिला सकते थे, ऐसे तारीख मिटाने से अगर मिट सकती। सुने हजरात, जो पीछे सामने तवज्जो चाहूंगा, ऐसे तारीख मिटाने से अगर मिट सकती, हम तो तारीख की तारीख मिटा सकते थे, हम तो तारीख की तारीख मिटा सकते थे, ऐसे तारीख मिटाने से अगर मिट सकती, हम तो तारीख की तारीख मिटा सकते थे, हम तो तारीख की तारीख मिटा सकते थे। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका बेहद तहे दिल से कि आपने मुझे तालिब इल्म की हौसला अफजाई की। मेरे कुछ नौजवान दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे मतलब की बात, हालांकि मैंने गजल मुकम्मल आपके सामने पेश की, तो मैं यहाँ से एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद इजाजत, क्योंकि मुझे याद है जब तहव्वुर पढ़ रहे थे तो 2-3 जुमले कोट किए थे आसिफ भाई ने, तो वो नहीं कहलवाना चाहता, अलबत्ता मैं गजल हाजिर करता हूँ सीधे सीधे। अब तक याद रखे उसे। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, क्या कहने, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। सुने दोस्त, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। वाह वाह वाह, गजल के रंग में छोड़ के जाऊंगा आपको। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। और दोस्तों गजल का शेर आपके हवाले कर रहा हूं वासिफ भाई, बहुत गौर से सुनना भाई कि जी हाँ नहीं आप देखिए, ये रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, और तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लो, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। वाह वाह वाह। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, और तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। और ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया
ہے. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے. یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. اور دوستو یہاں سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. جوہر بھائی کے بعد پڑھنا میرا دل گردہ ہے, معاف کیجیے گا, بہت عمدہ سما باندھ کے گئے تھے اور یہ میرا امتحان تھا. واسف بھائی نے کہا کہ آپ کا امتحان آئیے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے آپ کی سماعتوں پہ بالکل بھروسہ تھا, میں کامیاب ہوں مکمل طور پہ. تو میں شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جنہیں اپنا سمجھتی ہیں انہی کی جان لیتی ہیں, سلیبیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں. شکریہ, دار میرے لیے بنائے گئے. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. اور دوستو کہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن واہ واہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے. واہ واہ واہ, بہت اچھا ہے, کیا بات. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. اور بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. اور یہ بھی کہ لمحات اگر وصل کے مل جائے گنا دوں. لمحات اگر وصل کے مل جائے گنا دوں. فرقت کے فسانے میں ذرا دیر لگے گی. فرقت کے فسانے میں ذرا دیر لگے گی. اور دوستو ایک مصرع نظم کیا ہے, شاید اس مصرع یہ مصرع سامنے آیا, یہ پوری غزل ہوئی تو میں حاضر کرتا ہوں. پتہ نہیں کہاں سے مصرع میرے ذہن میں آیا اور مصرع نظم ہو گیا. حاضر کرتا ہوں کہ بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. سبھی حساس سامعین میرا شعر کہ بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. واہ واہ واہ, بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے. واہ 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 واہ. تو ذرا زوردار تالیاں بجائیے, ایک تالی سے کچھ نہیں ہوتا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات, بہت اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ. نہیں, میں نے منع نہیں کیا تھا, میں نے بتایا تھا کہ کون بجاتا ہے. میں نے قسم خدا کی منع نہیں کیا. آپ غلط کہہ رہے ہیں یار. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. اور ایک بڑا گھسا پیٹا سا مضمون پہلی مرتبہ پڑھتا ہوں, یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے. بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے. بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے. واہ واہ واہ, بہت اچھا بھائی جناب. حضرات اب آپ حضرات کا سامنے تشریف لا رہے ہیں جناب زخمی صاحب میرے ٹھیک. ملا تھا دل نہ بے قرار کیجیے, ساری ساری رات جاگ کر دل نہ بے قرار کیجیے. دل نہ
قرار کیجئے، لوٹ کر میں آؤں گا ضرور، میرا انتظار کیجئے۔ بہت اچھا بھائی زخمی بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ساری ساری رات جاگ کر دل نہ بے قرار کیجئے، لوٹ کر میں آؤں گا ضرور، میرا انتظار کیجئے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کروں سماعت فرمائیں کہ رشوتوں کی بات جب چلی، حاکموں نے صاف کہہ دیا، حاکموں نے صاف کہہ دیا، مال و زر اگر ہے جیب میں، جرم بار بار کیجئے۔ واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے زخمی بھائی، واہ واہ واہ، کیا سچی شاعری ہے، سچائیاں ہیں، واہ واہ۔ رشوتوں کی بات جب چلی، حاکموں نے صاف کہہ دیا، حاکموں نے صاف کہہ دیا، مال و زر اگر ہے جیب میں، جرم بار بار کیجئے۔ اور رونق حیات کے لیے لازمی نہیں ہے فصل گل، لازمی نہیں ہے فصل گل، کھل رہے ہیں جو نصیب میں، ان گلوں سے پیار کیجئے، کھل رہے ہیں جو نصیب میں، ان گلوں سے پیار کیجئے۔ اور دوستوں بہت عمدہ شعر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی حافظے میں رہ جائے گا۔ اور یہ دو تین پارٹیاں ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں کہ ایک طرف ہے زخم دوستی، ایک طرف ہے زخم دشمنی، ایک طرف ہے زخم دشمنی، ایک سانپ ایک اژدہا، کس کا اعتبار کیجئے۔ واہ واہ واہ، ایک طرف ہے زخم دشمنی، ایک طرف ہے زخم دوستی، ایک طرف ہے زخم دوستی، ایک سانپ ایک اژدہا، کس کا اعتبار کیجئے، کس کا اعتبار کیجئے۔ اور قتل کا قصاص، ابھی ہمارے بھائی صاحب جوہر بھائی نے پوری نظم پڑھی، ایک شعر پڑھ رہا ہوں میں کہ قتل کا قصاص قتل ہے اسی کا نام منتفی، ہے اسی کا نام منتفی، کس نے کہہ دیا ہے آپ سے صبر اختیار کیجئے، کس نے کہہ دیا ہے آپ سے صبر اختیار کیجئے، کس نے کہہ دیا ہے آپ سے، مشورہ یہ مان لیجئے، فائدہ جو چاہتے ہیں آپ، فائدہ جو چاہتے ہیں آپ، غیظ میں غضب میں جوش میں اپنی حد نہ پار کیجئے، غیظ میں غضب میں جوش میں اپنی حد نہ پار کیجئے، بے سبب الجھ رہے ہیں آپ
जिस्म रूह के सिंगार में बेसबब उलझ रहे हैं आप, जिस्म रूह के सिंगार में, जिस्म रूह के सिंगार में, जिससे जिंदगी संवर सके जख्मी वो सिंगार कीजिए। बहुत अच्छा भाई। हजरात, अब दावत दी जाती है जनाब अख्तर ग्वालियरी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से नवाजें। जनाब अख्तर ग्वालियरी। गुलस्ता से उड़ा करती है, खुशबुएं लेके गुलिस्तान से उड़ा करती, खुशबुएं लेके, वाह वाह वाह, गुलिस्तान से उड़ा करती है, कितनी चालाकी से ये काम हवा करती है। क्या कहने अख्तर भाई, वाह वाह चालाकी से। वाह वाह। शेर मुलाज़ा फरमाए। उसकी आवारा मिजाजी पे न तनकीद करो। क्या अच्छा मसला है साहब, उसकी आवारा मिजाजी पे न तनकीद करो। उसकी आवारा मिजाजी पे न तनकीद करो, कर्ज फूलों का तो खुशबू ही अदा करती है। कर्ज आवारा मिजाजी पे न तनकीद करो। वाह 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 वाह। उसकी आवारा मिजाजी पे न तनकीद करो, कर्ज फूलों का तो खुशबू ही अदा करती है। कर्ज फूलों का तो। एक शेर और मुलाज़ा फरमा दे। वो भिकारन होके वो शाही घराने वाली, वो भिकारन होके वो शाही घराने वाली, माँ तो औलाद के जीने की दुआ करती है। माँ तो औलाद के। क्या बात, वाह वाह वाह। गजल के 2-3 शेर और मुलाज़ा फरमाना। जब रगो पे में गमे दोस्त समा जाता है, जब रगो पे में गमे दोस्त समा जाता है, जब रगो पे में गमे दोस्त समा जाता है, तब कहीं जाके दुआओं में असर आता है।
کیا معیار عطا ہو رہا ہے مشاعروں کو صاحب. واہ واہ واہ. جب رگوں پہ میں غم دوست سما جاتا ہے تب کہیں جا کے دعاؤں میں اثر آتا ہے تب کہیں جا کے. تم نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تم نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تم نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کون ہے پھر جو غریبوں پہ ستم ڈھاتا ہے. کون ہے پھر جو غریبوں پہ ستم ڈھاتا ہے. تم نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تم نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کون ہے پھر جو غریبوں پہ ستم ڈھاتا ہے. کون ہے پھر جو. آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. دھوپ ہی ٹھیک ہے اس چھاؤں سے جو گم کر دے. دھوپ ہی ٹھیک ہے اس چھاؤں سے جو گم کر دے. کم سے کم دھوپ میں سایہ تو نظر آتا ہے. کم سے کم دھوپ میں دھوپ ہی ٹھیک ہے اس چھاؤں سے جو گم کر دے. کم سے کم دھوپ میں سایہ تو نظر آتا ہے. کم سے کم دھوپ میں سایہ تو نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کبھی پی کے تو دیکھو اختر. لوگ کہتے ہیں کبھی پی کے تو دیکھو اختر. گرمی میں سے ہر ایک درد پگھل جاتا ہے. حضرات یہ تھے جناب اختر گوالیاری صاحب اور اب تشریف لا رہے ہیں ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر جناب طاہر فراز. دشتے تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو. دشتے تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو. اب کون نکالے مجھ کو. کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے مجھ کو. دشتے تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو. کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے مجھ کو. چند اشکوں میں سمٹ جاؤں یہ ناممکن ہے. ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سنبھالے مجھ کو.
چند اشکوں میں سمٹ جاؤں یہ ناممکن ہے. ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سنبھالے. کیسے مانوں پورا عالمی منظرنامہ آپ کی نظر میں. کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے. گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر رکھتی ہے. کیا کہنے بھائی؟ واہ 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 واہ. کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے. کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے. گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر رکھتی ہے. میرے پیروں کی تھکن روٹ نہ جانا مجھ سے. ایک تو ہی تو میرا راز سفر رکھتی ہے. واہ واہ واہ. میرے پیروں کی تھکن روٹ نہ جانا مجھ سے. ایک تو ہی تو میرا راز سفر رکھتی ہے. دھوپ مجھ کو جو لیے پھرتی ہے سائے سائے. دھوپ مجھ کو جو لیے پھرتی ہے تو آوارہ مگر ذہن میں گھر رکھتی ہے. واہ واہ. دھوپ مجھ کو جو لیے پھرتی ہے سائے سائے ہے تو آوارہ مگر ذہن میں گھر رکھتی ہے. دوستی تیرے درختوں میں ہوائیں بھی نہیں. دوستی تیرے درختوں میں ہوائیں بھی نہیں. دشمنی اپنے درختوں میں ثمر رکھتی. کیا کہنے بھائی؟ واہ 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 واہ. دوستی تیرے درختوں میں ہوائیں بھی نہیں. دشمنی اپنے درختوں میں ثمر رکھتی. جانے کیا سوچ کے رو لیتا ہوں اس وقت فراز. جانے کیا سوچ کے اس وقت فراز. زندگی جب میرے آغوش میں سر رکھتی. آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون. اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون. آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون. اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون. اب رات بھیگتی ہے چلو گھر کی راہ لے. اب رات بھیگتی ہے چلو گھر کی راہ لے. لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون. واہ واہ واہ. آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب رہے گا کون. اس گھر میں تیرے بعد بتا دے بسے گا کون. اب رات بھیگتی ہے چلو گھر کی راہ لے. لیکن وہاں بھی اپنے علاوہ ملے گا کون. ہاتھوں میں کشکول ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے.
ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، ہاتھوں میں کشکول زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، ہاتھوں میں کشکول زباں پر. لیکن ناظم کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ میں نے آپ سب حضرات کی طرف سے آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی ہے، میں کسی طرح کی جانبداری نہیں کر رہا ہوں. ذرا بتائیں. بہت شکریہ بھائی. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، واہ آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے، آنسو آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. واہ واہ واہ. چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، یہ پینٹنگ دیکھیے گا صاحب شعر کے حوالے سے. واہ واہ واہ. چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے، واہ واہ واہ. پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے. شاعری سے بھی مصوری کی جا سکتی ہے، ثبوت ملازہ فرمائی. واہ 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 واہ. آہا. چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. کیا کہنے طاہر فراز صاحب. واہ واہ واہ. خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے. واہ واہ. گھر کے کیا کہنے بھائی. واہ واہ. دیوار پہ کتنا جالا ہے، خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. ایک شعر نوجوان دوستوں کے لیے ہو گیا. آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، واہ واہ واہ. آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے،
تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے. واہ واہ واہ. آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ. آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ. تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. آخری شعر مکتے کا نہیں، اس غزل کا آخری شعر یار، ان کا آخری شعر نہیں. اس غزل کا آخری شعر تو ہوگا نا. سانسوں کی رفتار، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. جانے والا لمحہ آنے والا. واہ بھائی، واہ واہ واہ. آہا بھائی کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. آہا جانے والا لمحہ آنے والا. بھائی کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. جی شکریہ. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. ہاں، یہ تالیاں بجا کے شعر کی نہیں بلکہ پوری شخصیت کی تعریف میں آپ حضرات تالیاں بجائیے جناب طاہر فراز. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت غزل. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. جانے والا لمحہ آنے والا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا. بہت شکریہ. آج آ رہے نہیں، جانا نہیں ہے. میں ایک بات عرض کروں آپ سے، بالکل ایک حقیقت کا اعتراف ہے. 30-32 سال کا یہ میرا سفر ہو گیا ہے، لیکن اول روز سے میں نے ایک شاعر کو سنا اور اس کو سن کے میں اس کا فین ہو گیا. پھر ہوا یوں کہ جب اس نے مجھے سنا تو وہ میرا فین ہو گیا. تو میں راحت اندوری کو سننا چاہتا ہوں، آپ کو سنا کے میں خود ان کو سننا چاہتا ہوں. لیکن آپ کی یہ فرمائش ہے اور یہ راحت اندوری صاحب کا بھی میرے لیے حکم ہے کہ وہ میں نظم سناؤں آپ کو. یہ نظم جو ہے یہ سیدھا سیدھا میں عرض کروں ایک دم جذباتی معاملہ ہے. اور نہیں، سن لیجئے اس کے بعد غزل انشاءاللہ پھر کبھی. بیٹھے بیٹھے وہاں ایک ہمارے لفظ بولے تھا سیل گیا. میں بیٹھے بیٹھے تو اب جتنی خدمت کر پا رہا ہوں قبول فرما لیجیے اور معاف کر دیجیے. انشاءاللہ آئندہ کبھی اتفاق ہوا آپ کے درمیان حاضر ہونے کا مزید آپ حکم کی تعمیل کروں گا. ماں کو مائی کے عنوان سے میں نے یہ ایک گیت کہہ لیجیے یا نظم کہہ لیجیے وہ کہا ہے اور اس میں جذبات کا معاملہ ہے. اس میں داد تحسین آپ کی شاعری کے حوالے سے ملے گی تو بڑی خوشی ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو سنیں گے خاموشی سے بھی تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن سنیے گا دل سے، دل کی آواز ہے. یہی ایک رشتہ ہے جو بے لوث رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے انسان کے لیے. امبر کی یہ اونچائی، ساگر کی یہ گہرائی. امبر کی یہ اونچائی، ساگر کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی مائی. او مائی. امبر کی یہ اونچائی، ساگر کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی
माई ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरी ममता जीवन दाई माई ओ माई। पहला बंद, एक बंद है ये जो मैं पेश कर रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, ये मेरा जाती तजुर्बा रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं आप भी मेरे साथ इसमें शरीक हो जाएं। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देके गर्म रजाई। वाह 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 वाह, क्या कहने लगे। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरी ममता जीवन दाई माई। आखिरी बंद, नाना बन जाए, दादा बन जाए, किसी उम्र की मंजिल में पहुंच जाए, इस बंद को दोबारा, लेकिन वो जो एक कसक है, वो जो एक कभी कभी हुक उठती है, कहीं से वो मिल जाए, उसकी ममता का वो आंचल, वो साया मिल जाए। इस बंद को दोबारा पढ़ने के बाद आखिरी पढ़िए बंद। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। जाड़े की ठंडी रातों में, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देके गर्म रजाई माई ओ माई। मैं अर्ज कर रहा था कि कभी कभी बहुत जी तड़प जाता है, कहीं से वो मिल जाए। फिर कोई शरारत हो मुझसे, फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको। फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको। फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई माई माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला।
तेरी ममता जीवन दाई माई ओ माई बहुत अच्छा भाई ओ माई